تعلیم کا کسی بھی ملک، قوم اور معاشرے کی ترقی میں ایک مرکزی کردار ہے، لیکن جس دور اور عہد میں ہم داخل ہو چکے ہیں اس میں اب علم کی طاقت ترقی کی بنیادی ضمانت ہے۔ جو ملک اور معاشرہ اپنی علمی اور تخلیقی صلاحیت میں پیچھے ہوگا وہ محض عمارتیں بنانے سے، پل بنانے سے یا تعمیراتی کام کر لینے سے ترقی نہیں کرے گا، کیونکہ اس دور کی طاقت مسل پاور نہیں ہے، اس دور کی طاقت برین پاور ہے۔ لہٰذا ہمیں اعلیٰ صلاحیت کے شہری چاہیے جو ملک کو ان نئے چیلنجز سے اور کمپلیکسٹی سے جو کہ انسانی معاشرے کو درپیش ہیں اور جو تبدیلیاں درپیش ہیں، نہ صرف ان سے خود کامیابی سے نیویگیٹ کر سکیں بلکہ ملک کو بھی ان چیلنجز سے نیویگیٹ کر کے کامیابی کی طرف لے کر جائیں۔ ہمارا پورا نظام تعلیم میمورائزیشن کے اوپر، رٹے کے اوپر مبنی ہے۔ آج آپ سرکاری اسکولوں میں جائیں تو روبوٹ کی طرح بچے CAT CAT BAT BAT کا وہ جو سبق میمورائز کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جبکہ ان کی تخلیقی صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے، ان کی کانسیپچول لرننگ کو اجاگر کرنے کے لیے ہم ابھی تک کوئی میکنزم وضع نہیں کر پائے۔ اور میرے نزدیک اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم آج تک اس بارے میں کنفیوزڈ ہیں کہ بچوں کو کس زبان میں تعلیم دینی ہے۔ نظام تعلیم اردو میڈیم ہونا چاہیے یا انگلش میڈیم ہونا چاہیے، اور یہ وہ ایک کانٹرڈکشن ہے کہ جس سے ہم ابھی تک نہیں نکل سکے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمیں نہ اردو میڈیم چاہیے نہ انگلش میڈیم چاہیے، ہمیں اردش میڈیم چاہیے۔ وی مسٹ اڈاپٹ بوتھ لینگویجز، اردو لینگویج فار کانسیپچول پارٹ آف ایجوکیشن، کہ بچوں کے جو کانسیپٹس ہیں ان کو وہ بہتر طور پہ سمجھ کے اپنے ذہنوں میں ڈال سکیں، اور انگلش پارٹ فار اچیونگ گلوبل کمپٹنس، کہ آپ جو نئی گلوبل کمپٹنس ہے اس کے لیے آپ انہیں تیار کر سکیں۔ تو ون وے کوڈ بھی کہ جو نومنکلیچرز ہیں وہ ہم انگلش لینگویج میں برقرار رکھیں، اور اس کا جو ڈسکرپٹیو پارٹ ہے وہ اردو لینگویج میں رکھیں تاکہ بچے سمجھ سکیں، بجائے یہ کہ وہ صرف رٹ کے سمجھ جائیں کہ کیا چیز ہے اور ان کو اس کا کانسیپٹ نہ معلوم ہو۔ تو یہ کس طرح اردو اور انگلش لینگویج کو ہم نے بلینڈ کرنا ہے، اٹ ہیز ٹو بی اے بلینڈڈ لرننگ، چونکہ میں نے اکثریت سرکاری اسکولوں میں دیکھا ہے کہ وہاں وہ بچے انگریزی کتابوں کو رٹ لیتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے، چونکہ ان کے پاس وہ صلاحیت نہیں کہ وہ ایک فارن لینگویج کے اندر اپنے ذہن کی تھنکنگ پارٹ کو بھی لے کر آ سکیں۔ تو اگر آپ نے سوچنا ایک اور زبان میں ہے، پھر اظہار کسی اور زبان میں کرنا ہے، تو آپ کا اظہار ہمیشہ سٹیپ ڈاؤن ہوگا، اور اگر آپ نے پڑھنا کسی اور زبان میں ہے، اس کو ٹرانسلیٹ کر کے پھر سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی سٹیپ ڈاؤن ہوگی۔ کتنے لوگ ہیں جو انگریزی میں سوچتے ہیں اور انگریزی میں بولتے ہیں؟ کوئی پنجابی میں سوچتا ہے اور وہ پہلے اردو میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے، پھر اردو سے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے، کوئی پشتو میں سوچتا ہے پھر اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے، پھر یہ ایک بہت بڑا ہماری کانٹرڈکشن ہے جس کو ہمیں ریزالو کرنا ہے۔ تو لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ماہرین ہیں، اس پزل کو اور اس ریڈل کو سالو کرنے کے لیے کوئی رہنمائی کریں گے۔ تو ہم نے، جیسے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ نصاب وہ بنیاد ہے کہ جس کے اوپر نظام تعلیم کھڑا ہوتا ہے، اس لیے سب سے پہلا منصوبہ جو وزارت تعلیم کو دیا وہ کریکولم ریفارم کا تھا، جس پہ ہمارے اس دور میں حکومت نے کام شروع کیا، اور پرائمری کی سطح پہ جہاں تک مجھے یاد ہے اس کا ڈیزائن مکمل ہو گیا تھا۔ پھر حکومت تبدیل ہو گئی، اور جب حکومت تبدیل ہوئی تو اس پورے نصاب کے ریفارم کے عمل کو متنازع بنا دیا گیا۔ ہمارے پیش نظر قطعاً یہ نہیں تھا کہ ہم کوئی نصاب بنا کے سب پہ سنگل نیشنل کریکولم فورس کریں۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے نصاب کو اتنا اونچا کر دیں کہ ہر کوئی
اے لیول او لیول والا بھی ہمارے نصاب کو فالو کرنے پہ مجبور ہو جائے، اور یوں ہم اس کو ایک بڑے اوپن طریقے سے، انکلوسیو طریقے سے یکجا کر لیں۔ مجھے آپ کو بتاتے ہوئے یعنی کہ افسوس ہوتا ہے کہ 2022 میں جب میں واپس آیا تو میری چونکہ اس شعبے سے دلچسپی تھی، یہ منصوبہ میں شروع کر کے گیا تھا، تو میں نے نیشنل کریکولم کاؤنسل کو کہا کہ بھئی اپنی کتابیں لے کر آئیں جو آپ نے ڈیولپ کی ہیں۔ میں نے سوشل سٹڈیز کی کتاب دیکھی، اس میں مغل پیریڈ جو تھا ہماری تاریخ کا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بچوں کی کتاب میں اس مغل پیریڈ میں کسی مغل بادشاہ کی تصویر نہیں تھی، سوائے آدھے صفحے کی بہادر شاہ ظفر کی لاغر حالت میں چارپائی کے اوپر حقہ پیتے ہوئے ایک تصویر تھی، بلیک اینڈ وائٹ۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا یہ آپ نے کریکولم بنایا؟ آپ مجھے برطانیہ کے نصاب میں دکھائیں کہ انہوں نے کسی جگہ بادشاہ کو مرتے ہوئے بستر مرگ پہ دکھایا ہو۔ وہ تو اپنے بادشاہوں سے اپنی ایک پوری سویلائزیشن کی گلوری ظاہر کرتے ہیں، اور ان کے آب و تاب کے ساتھ جہاں پر بھی کوئین یا کنگ ہوتا ہے وہ بڑے آب و تاب کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو مغل پیریڈ تو ہماری ایک مسلم ہسٹری کا یہاں پہ ایک بڑا وہ روشن پیریڈ ہے، اس میں اتنا کچھ ہوا، فن تعمیر بھی ہوا، اس میں علم بھی ہوا، اس میں سوسائٹی ایز اے ہول بھی پروگریس کی، طاقت بنی۔ تو آپ کم از کم بابر کی تصویر دکھا دیتے، بابر کی نہیں اکبر کی دکھا دیتے، اکبر کی نہیں جہانگیر کی دکھا دیتے، اورنگزیب کی دکھا دیتے۔ پوری مغل ڈائنیسٹی میں سے صرف بہادر شاہ ظفر کی تصویر، اور وہ بھی جیسے میں نے کہا کہ رنگون میں کیپٹیوٹی کے اندر حقہ پی رہا ہے، بستر پہ لیٹا ہوا بیچارہ 80 سال، سفید داڑھی اور برے حال۔ تو کیا آپ بچوں کو اپنی ہسٹری کے بارے میں پڑھا رہے ہیں؟ اسی طرح جب میں نے انڈسٹری اور ایگریکلچر پہ دیکھا تو ایگریکلچر پہ 3 صفحے اور انڈسٹری کے اوپر صرف آدھا صفحہ۔ تو میں کہا آپ بچوں کو تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ایک بڑی پریمیٹیو سی ایگریرین سوسائٹی ہیں، ہمارے یہاں انڈسٹری نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ نے یہ تناسب کس طرح طے کیا کہ آپ نے انڈسٹری کو آدھا صفحہ دینا ہے اور ایگریکلچر کو 3 صفحے دینے ہیں؟ کس بنیاد کے اوپر؟ کوئی جواب نہیں تھا۔ میں آئی کین گو آن اینڈ آن کہ کیا اس میں نقائص تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا ہمیں نصاب تیار کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ آپ سنگاپور کا، آپ فن لینڈ کا، دنیا کے وہ بہترین ممالک جنہوں نے اپنے نصاب پہ لاکھوں اربوں کروڑوں ڈالر خرچ کیے ہیں، آپ ان سے بیسٹ پریکٹسز دیکھیں، اس کو اپنے حالات کے مطابق ڈھالیں، اور بہت آسانی سے آپ ایک اچھا نصاب بنا سکتے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے کہا ضروری ہے کہ وہ ہماری کانٹیکسٹ کے مطابق ہو۔ جب آپ یہ بتاتے ہیں کہ مسٹر ڈیوڈ فلائز ٹو لنڈن، تو بچہ شروع سے اس کا سوچ کا محور لندن ہی بن جاتا ہے۔ تو وہ کردار اپنے ہونے چاہیے، مقامات اپنی ہونے چاہیے، تاکہ بچوں کی جو انڈر پننگ ہے، جو ان کی روٹس ہیں، وہ اپنے تہذیب کے اندر ہوں، اپنے معاشرے کے اندر ہوں۔ تو اسی لیے میں یہ بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آج ایک سویلائزیشنل کرائسس کا سامنا ہے، ناٹ جسٹ پاکستان بٹ ہول مسلم ورلڈ، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس روایت سے ہٹ گئے ہیں جس نے ہمیں عروج دیا تھا، جس نے بغداد میں اور اندلس میں بیت الحکمہ بنا کے مسلم تہذیب کو دنیا میں علم کا مرکز بنایا تھا۔ ہم اس بنیاد سے ہٹ چکے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن مجید میں جو ہمیں لرننگ کا ماڈل دیا گیا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار کہا کہ اس کائنات کا مشاہدہ کرو، اس کا مطالعہ کرو، تفکر کرو، تدبر کرو، اور اس میں نشانیاں ہیں، بار بار کہا، بصارت والوں کے لیے اور عقل والوں کے لیے، کہ جو آبزرو کرتے ہیں اور جو کرٹیکل تھنکنگ کرتے ہیں عقل سے، ان کو جواب بھی ملیں گے اور ان کو میرے تک پہنچنے کا راستہ بھی ملے گا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ چلتے، بیٹھتے، لیٹے ہوئے پہلوؤں پہ مجھے یاد کرتے ہیں اور کائنات کی تخلیق پہ غور کرتے ہیں، وہ دن اور رات کے پھرنے پہ غور کرتے ہیں۔ آج آپ مجھے بتائیے کہ کائنات کی تخلیق کی جستجو میں کون ہے؟ جیمز ویب ٹیلیسکوپ، وہ کہاں سے نکلی ہے؟ ناسا سے اور یورپین اسپیس ایجنسی سے۔ کوئی مسلمان ملک ہے جو قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا سخر لکم الشمس والقمر،
سورج اور چاند تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں۔ تو تسخیر قمر کس نے کی ہے؟ امریکہ نے، روس نے، چین نے اور اب بھارت نے۔ کہاں ہے مسلمان ملک؟ تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیں واپس لوٹنا ہے کہ ہمیں ایک نصاب کو بنیاد اس کی رکھنی ہے آبزرویشن، کریٹیکل تھنکنگ، انکوائری کے اوپر۔ یہ وہ قرآن کی ایپسٹمالوجی ہے آف نالج، یا ایجوکیشن سسٹم کی جو قرآن سے ہمیں ملتی ہے، اور ہم نے اس کو بھلا دیا ہے۔ تو ہم کس طریقے سے بچوں کو دوبارہ مشاہدے کی طرف لا سکتے ہیں، کریٹیکل تھنکنگ کی طرف لے کر آ سکتے ہیں، کس طریقے سے ان کے اندر پرابلم سالونگ سکلز پیدا کر سکتے ہیں، کس طرح ان کے اندر ہم گروپ لرننگ کی صلاحیت، تاکہ وہ مل کر مستقبل کا کام جو ہے، یونٹ آف ورک از ان ٹیمز، دے مسٹ لرن ٹو ورک ان ٹیمز فرام ویری بگننگ۔ یہ وہ صلاحیتیں جو آج کے دور میں درکار ہیں، ان کے لیے ہم بچوں کو کیسے تیار کریں۔